اور اس سنت کو، مظلوم سنت کو، جس سنت کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، کم از کم وہ گناہ سمجھنے چھوڑ دیں، جو اگر اس سنت کو اختیار کریں اس کا ساتھ دیں، اس کا تعاون کریں۔ قاری صاحب سمجھ نہیں پہ اسٹار نہیں جا رہا جلدی پہ ایک طرح راجی نہیں پہ۔ مجھے ایک چھوٹا سا خواب یاد ہے، میں سنا کے قاری صاحب کو دعوت دیتے ہیں۔ ہم یہاں سے خانہ وال سے علماء کی جماعت میں جہانیہ میں، تو مولانا ریاض جمیل صاحب یہاں تھے، تو وہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر یہ خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ جنت کا بہت بڑا دروازہ ہے، اور اس دروازے سے میں خواب اس لیے سنا رہا ہوں، آپ سب دل سے دعا کریں گے اللہ پاک اس خواب کو حقیقت بنا دیں، اور اللہ پاک ہم سب کے حق میں اس خواب کو قبول فرمائے۔ تو میں نے دیکھا کہ مولانا ریاض جمیل صاحب فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ جنت کا بہت بڑا جنت کا دروازہ ہے، اور اس کے باہر بہت بڑا مجمع ہے، اور اس مجمع میں بڑے بڑے علماء صلاح اپنے اپنے ماننے والے چاہنے والوں کو ساتھ جنت میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس میں محی الدین ابن عربی وہ یاد ہیں کہ وہ بہت بڑا مجمع اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں تو آتا ہے میرا نام، تو بہت بڑا مجمع اپنے ساتھ جنت میں، اور تیرے سر پہ یہ پگڑی ہوتی ہے۔ حضرت قاری حدیث جلندری صاحب دامت برکات علیہ ہمارے استاد محترم ہیں، شمائل ترمذی ہم نے حضرت سے پڑھی، اور اتنی محبت سے ذوق شوق سے پڑھاتے تھے کہ خود بھی رو رہے ہوتے اور پورے طلباء کی دورہ حدیث کی جماعت رو رہی ہوتی۔ اللہ پاک ہم سب کو وہ عشق رسول نصیب فرمائے۔ تو یہ ایسی پگڑی میرے سر پہ ہے، اور بہت بڑا مجمع میں جنت میں لے کے جا رہا ہوں، اور پھر کہتے ہیں میں سوچتا ہوں یہ تو میرے ساتھ بھی تعلق تھا، مجھے کیوں نہیں لے کے جا رہا؟ تو پھر کہتے ہیں دوبارہ واپس آتے ہیں اور کچھ اور کو مجھے بھی لے جاتے ہیں۔ تو اللہ اس وقت میرا لاہور جانے کا کوئی پروگرام بھی نہیں تھا، یہاں خانہ بال میں ایک چھوٹا سا ادارہ تھا، تو اللہ پاک اپنی فضل و کرم سے لاہور لے گئے، مختلف دینی شعبوں میں اللہ نے کام لیا، نکاح آسان تحریک جس میں ہماری 4 باتیں، بچوں کی شادیاں جلدی کریں، رسم و رواج سے پاک کریں، عمر کے ہر حصے میں شادی کے ساتھ رہیں، شادیاں 1 نہیں 2 3 4 کریں، میری اپنی 4تھی بیوی سے 3 بچے ہو، سب کہو سبحان۔ اور یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ مفتی طارق مسعود کو اس موضوع پر اتنا تفصیل سے بول رہا ہے۔ میں نے جامعہ شرعیہ کے مفتی کے سامنے میں نے دعوت کیا کہ حضور کے مبارک زمانے سے زیادہ اس زمانے میں حضور کے مبارک زمانے کی سوغات کو، ہر گھر گھر میں 3 3 4 4 بیویاں اور کئی باندیاں، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، کہ اس وجہ سے کہ حضور صحابہ کے دور میں تقویٰ بہت زیادہ تھا، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ دنیا کے ہر مرد میں اللہ نے ایک سزائے عورت کی خواہش رکھی ہے، چاہے وہ نبی ہو، بڑے سے بڑے نبی ہوں، صحابی ہوں، ولی ہوں، اس خواہش کو پورا کرنا، یعنی اگر صحابہ یہ خواہش کو پورا نہ کرتے تو وہ صبر کر سکتے تھے، مرد بھی، اور ان کی 2 3 4 بیویاں بنی وہ بھی صبر کر سکتی تھی۔ آج نہ مردوں میں وہ صبر تقویٰ نہ عورتوں میں صبر تقویٰ، تو اس لیے اس زمانے میں اس سنت کو روایت دینے کی زیادہ ضرورت۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ترین زمانے میں عورتوں کی اتنی کثرت نہیں جتنے قرب قیامت میں حضور نے کثرت کی پیشین گوئی فرمائی، اور اللہ کی قسم وہ اس پیشین گوئی کے مطابق عورتوں کی کثرت بہت زیادہ ہے۔ تو ابھی 35 سالہ کروڑ لڑکیاں جن کی شادی ہوئی، تو ان کی یہ ابھی جیو کی رپورٹ آئی ہے، اس کا حل ہی ہے، یا تو وہ گھروں گھٹ گھٹ کے مرے گی، یا دوسری تیسری 4تھی بیوی بنے گی، یا وہ گناہ کے راستوں پہ چلے۔ تو اس لیے اس آسان راستے کو عام کیے گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضور صحابہ کے دور میں تو بیویوں کے علاوہ باغیوں کا راستہ تھا، اب ایک شادی پر اتفاق کر کے باغیوں کے پاس جا سکتے تھے، لیکن اب باغیوں کا راستہ تو بند ہے، تو بیویوں کا راستہ کس الو کے پٹھے نے بند کیا ہے؟ اس راستے کو آسان کیا جائے، عام کیا جائے، اور اس سنت کو، مظلوم سنت کو، جس سنت کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، کم از کم وہ گناہ سمجھنے چھوڑ دیں، جو اگر اس سنت کو اختیار کریں اس کا ساتھ دیں، اس کا تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر چھوٹی سنت کو، مظلوم سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اسی کو وہ جو جنت میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جنت میں لے جانے کی بشارت دے گی، اللہ اسی کو اس کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ثنا خان رسول قاری صاحب سمجھ نہیں پہ اسٹار نہیں جا رہا جلدی پہ ایک طرح راجی نہیں پہ۔